اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الحسن مرسلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ في ليلة 100 آية لم يحاجه القرآن تلك الليلة ومن قرأ في ليلة 200 آية كتب له قنوت ليلة ومن قرأ في ليلة 500 إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر قالوا وما القنطار قال 12,000 رواہ الدارمی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ارسالاً کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک رات میں 100 آیتیں پڑھے، جو ایک رات میں 100 آیات بینات پڑھے تو قرآن پاک اس رات کے متعلق اس سے خصومت نہیں کرے گا، یعنی اس بندے کی شکایت نہیں کرے گا۔ اور جو رات میں 200 آیتیں پڑھے تو اس کے لیے تمام رات کی عبادت لکھی جائے گی، اور جو رات میں 500 سے 1000 آیتوں تک پڑھے تو اسے صبح ہونے پر ثواب کا ڈھیر ملے گا۔ عرض کیا ڈھیر کتنا؟ فرمایا 12,000۔ قرآن کریم بھی کل قیامت والے دن ایک شکل و صورت کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور وہ اپنے عاملوں کی شکایت بھی کرے گا اور غافلوں کی شکایت بھی کرے گا۔ قرآن کریم کی 2 شکایتیں ہوں گی۔ ایک ان لوگوں کی قرآن شکایت کرے گا جن لوگوں نے قرآن کریم کے خلاف عمل کیا، قرآن میں موجود تھا ایسا کرنا ہے، انہوں نے اس کے خلاف کیا، ایک ان کی شکایت کرے گا۔ دوسری اس حافظ قرآن کی شکایت کرے گا قرآن پاک جو دور نہیں کرتا، حفظ تو کر لیا ہے لیکن دور کوئی نہیں کرتا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ دور نہ کرنے کی وجہ سے قرآن پاک ذہن سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ جتنا مرضی ببر شیر آدمی ہو بھائی، آپ نے دور نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل امین سے دور کیا کرتے تھے قرآن مجید، اور جس سال آپ کا وصال با کمال ہوا اس سال آپ سرکار نے 2 مرتبہ دور کیا۔ جب حضور نے دور کیا ہے بابا، میں انشاءاللہ آداب تلاوت کے اندر میں یہ تفصیل سے عرض کروں گا، آقا جی نے فرمایا قرآن پاک اس طرح سینوں سے نکل جاتا ہے جس طرح وحشی جانور دوڑ جاتا ہے، اس کو قابو میں نہیں رکھو گے۔ یہ انشاءاللہ بخاری مسلم کی حدیثوں سے پھر میں آداب تلاوت میں اس کا مزید عرض کروں گا۔ اور قرآن کریم سے مراد یہی جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اور شکایت سے مراد بھی ظاہری شکایت یہی مراد ہے۔ 12,000 کا جو ذکر کیا گیا اس سے مراد یا تو درہم ہو سکتے ہیں یا دینار۔ ایک محدثین کا اس سے مراد 12,000 اوقیہ ہے، اور ایک اوقیہ وہ آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ ہے، ایک اوقیہ۔ تو اب یوں کہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا جس بندے نے 500 سے لے کے 1000 آیات مقدسات کی روزانہ تلاوت کی سونے سے پہلے، تو اللہ اتنا اجر دے گا کہ ہماری فہم و فراست سے دور ہے۔ کتنا اجر دے گا ہمیں نہیں پتہ، لیکن بے شمار دے گا۔ کیوں؟ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر بھی لفظ قنطار کا استعمال ہوا ہے، اور آتیتم احداہن قنطارا، اور اسے ڈھیروں مال بھی اگر تم دے چکے ہو، ڈھیروں مال۔ یہ جب حق مہر کی بات آ رہی ہے نا جی، کہ جس بیوی کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد تم نے حق مہر ادا کر دیا، اگر ڈھیروں مال بھی دے دیا ہے تو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک چیز تم نے دے دی پھر تم واپس لے لو، جی دے دو جی میری چیز دے دو۔ یہ تو گھٹیا پن کی بہت نچلی سطح ہے کہ کسی کو دے دیا، خلوت ہو گئی، تم لباس بن گئے اس کے، وہ تمہاری لباس بن گئی، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو لو جی میرا پیسہ واپس کرو، میرا پیسہ واپس۔ ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے، طلاق کے واقعات ہوتے ہیں
تو وہ شوہر کیا رکھتا ہے جی، میں طلاق جب دوں گا یہ میرا حق مہر چھوڑے گی یا میرا واپس کرے گی۔ اللہ کہتا ہے کیا لینا چاہتے ہو؟ ڈھیروں مال بھی دے دیا ہے نا، تو ختم ہو گئی بات۔ یہ ہے جی اسلام نے جو ہمیں خودداری سکھائی ہے، جو عزت اور وقار سکھایا ہے۔ یہ گھٹیا لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو کسی کو دے دیا پھر دینے کے بعد لیا بھائی میری چیز واپس کر، میری چیز واپس کر، یہ گھٹیا ترین آدمی کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے حبیب یہ بتانا چاہتے ہیں قرآن پاک سے محبت۔ آج ہماری زوال کی صرف یہ ایک وجہ ہے جی، قرآن سے رشتہ کوئی نہیں۔ میں اللہ سے ڈر کے میں عرض کرتا ہوں، میں اگر کسی بھی مسجد میں ہم چلے جائیں، صرف میری نہیں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، باہر لگا دیں تالا لگانے کے بعد ہم کہیں جی آج جو قرآن تجوید و قرات کے موافق صرف ایک رکوع سنائے گا اس کو باہر نکلنے دیا جائے گا۔ حافظ اور قاریوں کو بیچ میں سے نکال دو، عالموں کو نکال دو، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی یہی پڑھا ہے، یہی سیکھا سکھایا ہے۔ باقی مجھے یہ بتائیں کہ صرف ایک رکوع قرآن پاک کی جتنی آیات مقدسات ہیں، اما عائشہ کی روایت کے مطابق 6666 آیات مقدسات، دیگر جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا اختلاف ہے لیکن میں ادھر نہیں جا رہا، اس میں سے ایک رکوع کون صحیح جو ہے وہ قواعد کے مطابق پڑھ کے سنا سکے گا؟ کیا قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود نہیں؟ آپ نہیں اور کوئی حصہ یاد کرنا چاہتے تو فضائل والا حصہ تو یاد کر لیجیے۔ سورۃ الرحمن ہے، بہت فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ سورۃ یاسین شریف ہے، بہت، سورہ ملک شریف ہے، سورہ واقعہ شریف ہے۔ بندہ چلو نہ زبانی پڑھ سکے، میں یہ نہیں کہتا آپ زبانی، آپ دیکھ کے پڑھیے۔ دیکھ کے پڑھنے میں بھی اتنی غلطیاں ہیں تو پھر ایمان سے بتاؤ قرآن ہماری شکایت لگائے یا نہ لگائے؟ قرآن کوئی یہ تو نہیں نا کہ بچی جب نکل رہی ہے تو اس کے سر پہ رکھ دیا۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا نا جی کہ بچی شادی کر رہی ہے اس کے سر پہ رکھ دیا، برکت کے طور پر اس کی گاڑی میں رکھ دیا۔ او بابا، سر پہ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس بچی کو ہم قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے ہاں بھیج رہے ہیں۔ اب یہ بھی قرآن و حدیث کی یہ لاج رکھے گی تو آپ لوگوں نے بھی لاج رکھنی، مقصد تو یہ تھا، لیکن الٹا ہو گیا پروگرام، قرآن سے محبت ختم ہو گئی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔